السلام علیکم۔ ایک فارن کنٹریز کے حوالے سے ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جس میں ہم بتا رہے ہیں کہ کون سے کنٹریز میں فارمیسسٹ کی ویکینسی زیادہ ہیں یا مطلب وہاں پہ پروسیسز کیسے ہیں، تو ساری چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا کوشچن ہے کہ کون سا کنٹری آسان ہے، کون سا مشکل ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ مشکل ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ آسان ہے، تو یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے آج میں یہ ساری ڈیٹیل کلیئر کروں گا کہ کون سا مشکل ہے اور کون سا آسان ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں سب کا آلموسٹ پروسیس سیم ہے، کہ زیادہ ڈفرینس نہیں ہے اس کے اندر۔ اب میں آ جاتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار لینگویج بیریئر یا اس قسم کی بات کرتے ہیں، تو مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر نہ نکلیں نا تو آپ کے لیے سب کچھ مشکل ہے، اگر کرنے پہ آئے نا تو ہر کوئی کر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ مجھے بتائیں کہ انڈینز ہیں 4 ایئرس کی ڈگری انہوں نے کی ہوئی ہے، بی فارمیسی 4 سال کی ڈگری ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہر کنٹری میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب پاکستانی ہیں کچھ فارم ڈی کر کے 5 سال کی ڈگری کر کے، جو کہ سپیریئر ہے بی فارمیسی سے، اس کے باوجود وہ جو ہے تو ڈر رہے ہیں فارم ڈی کر کے، کہ مطلب وہ کہ یار بڑا مشکل کام ہے یہ ہم نہیں کر سکتے۔ یار نہ کریں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ناروے میں اتنے پاکستانی کیا کر رہے ہیں؟ نارویجین لینگویج آپ کے باپ دادا میں سے کسی کو آتی تھی؟ آئیے آپ کے چاچا مامے کو کسی کو آتی تھی؟ کسی کو نہیں آتی تھی نا، لیکن سیکھنی پڑی ہے نا، پاکستانی کو سیکھ لی ہے، وہاں پہ رجسٹر بھی ہیں۔ اسی طرح اگر نہ کریں تو سب کچھ مشکل ہے، اگر کرنے پہ آئیں تو سب کچھ کر جائیں گے۔ پاکستانی اگر عرب کنٹریز میں بیٹھے ہیں تو عرب مطلب مجھے بتائیں کہ کون سا باپ دادا تھا ہمارا یا ماما چاچا تھا کسی کو عربی آتی تھی؟ نہیں آتی تھی، یہاں آ کے سیکھ لی۔ اسی طرح جو نارویجین لینگویج ہے وہاں بھی جا کے سیکھ لی۔ اسی طرح جرمن لینگویج بھی ہے، کوئی کہتا ہے وہ بڑی مشکل ہے یہ ہے وہ، یار نہ کرو تو سب کچھ مشکل ہے۔ مجھے آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں نا، مجھے بتائیں کہ کتنے پاکستانی جن کو چترالی لینگویج آتی ہے؟ میں پرسنلی چترالی لینگویج میں نے فیس کی ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ بھی اگر نہ کریں تو اتنی مشکل لینگویج ہے، وہ بھی نہیں آتی، خوار اس کو کہتے ہیں۔ تو لینگویج بیریئر اگر آ گئے تو پاکستان میں بیٹھے آپ کو بہت ساری لینگویجز نہیں آتی، کرنے کے لیے آ گئے تو اب پاکستان میں بہت ساری لینگویج آپ نے سیکھ لی ہیں۔ مجھے بتائیں کتنے ایسے ہیں جو پنجاب سے ہیں ان کو پشتو آتی ہے، کتنے ایسے پٹھان ہیں جن کو پنجابی آتی ہے۔ اسی طرح لینگویج بیریئر اگر میں بات کروں تو آپ بہت ساری لینگویجز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں، پروسیسز آلموسٹ سیم ہے۔ جیسے ناروے کا پروسیس ہے، وہاں پہ اپلائی کرنا پڑتا ہے پروویژنل سرٹیفکیٹ کے لیے، اس طرح یہ پروسیس ہوتا ہے، پھر اسٹیٹ ایگزام ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا، بہرحال وہ تو میں پروسیس بتا چکا ہوں۔ اسی طرح یہ باقی کنٹریز کا بھی ہے، سوئٹزرلینڈ کا بھی سیم پروسیس ہے۔ ابھی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی، سرکولیٹ کر رہی تھی، کہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ نو ایگزام، یہ سب بکواس ہے، ایگزام ہوتا ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے ایگزام، لیکن وہ ایک مطلب یہ کہ آپ کو ٹریننگ کے بعد ایگزام دینا پڑتا ہے۔ تو یہ سب جتنا بھی جیسے ناروے کا پروسیس ہے، باقیوں کا بھی سیم ہی پروسیس ہے آلموسٹ، آپ کو وہاں کی لینگویج سیکھنی پڑتی ہے۔ ایکسپیرینس وغیرہ وہاں پہ ابھی جرمنی میں ویسے ہے کہ 2-3 سال کا ایکسپیرینس ویسے وہاں کا ریکوائرڈ ہے۔ وہ ویسے آپ مطلب یہ کہ ڈگری آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو 6 منتھ کی انٹرنشپ یا 1 ایئر کی انٹرنشپ، بعض کنٹریز 1 ایئر کی مانگتے ہیں، 6 منتھ کی بھی مانگتے ہیں۔ آپ اس چیز کو دیکھیں تو وہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ اب جرمنی کے علاوہ جو ہے نا تو آئس لینڈ میں فارماسسٹ کی اچھی خاصی ڈیمانڈ ہے۔ وہاں پہ آپ جائیں، گوگل پہ آپ کو ویب سائٹ ان کی ملے گی، وہاں پہ ویب سائٹ کے تھرو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو جو فیزیبل لگتا ہے نا، یہ پروسیس آپ کو اس لیے بتائے جاتے ہیں جو آپ کو فیزیبل لگتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے لیے کوئی جاننے والا وہاں پہ ہے تو وہاں پہ آپ جائیں، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں۔ جو اب میں نے آپ کہا نا، پہلے ایک سب سے بڑی غلط فہمی کہ آپ نے کہاں جانا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ کہاں جاؤں۔ تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ باقی کہاں جا رہے ہیں، آپ وہ دیکھیں کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے، سرچ کریں اس کو، دیکھیں بہت ساری ویڈیوز پڑھی ہیں، سب کچھ گوگل پہ پڑھا ہے، آپ کوشش کریں۔ اب ساؤتھ افریقہ کا پروسیس بھی میں نے کیا ہے، ساؤتھ افریقہ پاکستانیز ہیں وہاں پہ کچھ، لیکن میں نے تو کسی پاکستانی کا اپروچ نہیں کیا تھا، میں نے خود سے پروسیس کیا، خود سرچ کیا، خود کیا سب کچھ، مجھے تو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ کرو وہ کرو۔ اب ساؤتھ افریقہ کے پروسیس کے بارے میں بھی نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ بنا رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اب ناروے میں بھی اگر کوئی پہلا پاکستانی گیا تو وہاں پہ بھی کسی نے اس کو بتایا تو نہیں، گیا ہوگا پہلے ہی گیا ہوگا، خود سے سرچ کیا، کوئی کوشش کی ہے تو چلے گئے۔ اسی طرح اگر آپ کوشش کریں گے نا تو سب کچھ ہو جائے گا، ہر کنٹری کے لیے پاسبل ہے۔ یورپین کنٹریز وہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یار فلاں کنٹری کا یہ ہے وہ مت ہے، پاکستان میں فضول قسم کی باتیں پھیل جاتی ہیں۔ ان فضول باتوں کو چھوڑ دیں، اپنے گول پہ کنسنٹریٹ کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کدھر جانا ہے، تو سٹیپ اٹھائیں اور کچھ کریں، ٹھیک ہے۔